قربانی کا تصور اور قربانی کا رواج یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہی سے قربانی کے نظام کو چلایا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل سے اللہ نے قربانی دینے کا مطالبہ کیا۔ جب آپس میں لڑکی سے نکاح کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنی اپنی قربانی کا جانور یا جو بھی اس زمانے کی قربانی ہوگی اس کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا۔ پچھلے زمانوں میں قربانی کا نظام کچھ اس طرح تھا کہ قربانی اپنی قربانیاں لوگ پہاڑ پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا ڈالتی۔ یہ آگ کا جلانا یہ اللہ کی طرف سے اس قربانی کے قبول ہونے کی علامت شمار ہوتی، اور جس کی قربانی اگر نہیں جلی، آگ نے نہیں جلایا، تو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی مردود ہے، قبول نہیں کی گئی۔ شاید اس کی قربانی کے دینے میں نیت کا کھوٹ ہو، دنیاوی کوئی غرض شامل ہو جائے، دکھاوا اس میں آ جائے، اللہ کی رضا اس میں نہ ہو، اس وجہ سے وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ جو قربانی قبول نہیں ہوتی وہ ویسے ہی رہ جاتی۔ چنانچہ ہر مذہب میں اس کا وجود پایا جاتا ہے، اور اپنے اپنے اعتبار سے تمام مذاہب کے لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے کو اسلام نے بھی برقرار رکھا۔ جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں انہیں مبتلا کیا، بہت سارے امتحانات میں انہیں مبتلا کیا۔ سب سے آخر امتحان اور سب سے بڑا امتحان انہ لبلاء عظیم، اللہ کے جانب سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخر اور بڑا امتحان تھا، وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے 100 سال کے قریب عمر میں، جو کہ 80 سال کے بعد اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا تھا، پہلا بیٹا، بڑی مدتوں کے بعد اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی تھی، اور نیک بیٹا، فرما بردار بیٹا اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، نرم مزاج جس کا تھا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، جس کی صفات قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اپنے لخت جگر کو قربان کرنا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز قربان کرنا، یہی حقیقی بندگی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی شان کی جو حقیقت ہے اس کو پہچاننے کی علامت ہے۔ چنانچہ وہ خلیل تھے، جس کو ہم اردو میں گہرا تعلق رکھنے والا دوست، جگری دوست جسے ہم کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے بہت زیادہ قریبی ہیں، اس وجہ سے کہ انہیں بہت بڑا مقام حاصل ہے انبیاء علیہ السلام میں۔ ان کی نسل میں لاکھوں انبیاء تشریف لائے، 2 سلسلے ان کی نسل میں چلے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام سے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کی نسل چلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں
کہا جاتا ہے بنی اسرائیل میں 1 لاکھ سے زائد انبیاء تشریف لائے، اور بنی اسماعیل میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ سب انبیاء کے ابو ہیں، باپ ہیں، انہیں ایسا بڑا مقام حاصل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ باپ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی، آپ کے 12 بیٹے تھے، انہی کی نسل میں سے ہمارے اور آپ کے نبی تشریف لائے۔ چنانچہ اس امتحان میں بھی انہوں نے کامیاب اور پوری کامیابی حاصل کی، کسی قسم کا کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ وہ اس طرح واقعہ پیش آیا کہ مسلسل 3 دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ شیطان نبی کے خواب میں آ کر گمراہ نہیں کر سکتا، برائی پر آمادہ نہیں کر سکتا، بری چیزیں، باطل چیزیں نہیں بتلا سکتا۔ شیطان کا زور انبیاء پر نہیں چلتا۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہے ہیں۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ اپنی رائے بتلائیے، کیا میں اللہ کے اس حکم کو کر گزروں؟ کیا بھی اس حکم کی تعمیل میں میرا ساتھ دو گے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو وہ بیٹا بھی بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ نرم دل، بہت زیادہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ 12-13 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابو، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے اس حکم کی تعمیل میں ثابت قدم پاؤ گے، صبر کرنے والا پاؤ گے۔ بیٹے نے باپ کو ترکیب بتائی کہ جب مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جاؤ گے تو جہاں ذبح کرو گے وہاں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا اور مجھے پیشانی کے بل لٹا دینا۔ کہیں ذبح کرتے وقت میرے چہرے کو دیکھ کر اور سیدھا لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ کو ذبح کرنے سے یہ چیز رکاوٹ نہ بنے، میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جیسے ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اب چھری کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کے گردن پر چلنی نہیں ہے۔ چھری کے اندر اللہ نے کاٹنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، وہ صلاحیت اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اسی طرح ہر سبب، ہر ذریعہ، ہر نقشہ، ہر چیز فائدہ اور نقصان دینے میں جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ کام کو بجا لانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کی مرضی کی محتاج ہے، اللہ کی منشا کی محتاج ہے۔ تو چھری کو حکم ہوا کہ کاٹنا نہیں ہے۔ یہ باپ بیٹے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف سے فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیے کے طور پر ایک دمبا عطا کیا، وہ دمبے کو قربان کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا گیا۔ تو اس یادگار کو اللہ تعالیٰ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے اس کو نشانی کے طور پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے طور پر آپ کے قربانی کے تذکرے کو اور اس عمل کو ہم نے جاری کر دیا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 3 طرح کی قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک جان کی قربانی، ایک مال کی قربانی، ایک نفس کی اور خواہشات کی قربانی۔ ہمارے لیے جان کی قربانی یہ ہے کہ عبادت میں ہمارا وقت لگے، دین کی دعوت میں ہمارا وقت لگے، دین کی نشر و اشاعت میں ہمارا وقت لگے، اس کے تعلق سے ہم سوچیں، فکر کریں، دل میں اس کے تعلق سے ہمیں خوشی ہو، یہ ہماری جان کی قربانی ہے۔ مال کی قربانی یہ ہے کہ جس وقت جہاں جتنا مال خرچ کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کریں۔ زکوٰۃ کا موقع آ گیا، زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر کا موقع آ گیا، صدقہ فطر دیں۔ حج کے لیے اللہ نے وسعت دی ہے مال کی، تو حج کو ادا کریں، اور قربانی کی وسعت دی ہے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ ہم قربانی دے سکتے ہیں، تو اس عمل کو بچا لائیں۔ یہ ہے مال کی قربانی۔ ایک ہے نفس کی قربانی، کہ اپنی پرانی بری عادتوں کے خلاف اسلام کے حکم کو آگے رکھنا، اسلام کے مزاج کو آگے رکھنا، اخلاق کو آگے رکھنا، جذبات کو قربان کر دینا اللہ کے حکم کے آگے، اسلام کی تعلیمات کے خاطر، اور ایک اچھے انسان بننے کے لیے، اور ایک کامل مسلمان بننے کے لیے، ایک کامل امتی بننے کے لیے، اور ایک کامل فرما بردار مسلمان بننے کے لیے جتنی رکاوٹیں آتی ہیں، گھمنڈ، تکبر، بڑائی، یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر تواضع کے راستہ اختیار کرنا، جس سے نفس پر بوجھ پڑتا ہے، جس پہ دل پر بوجھ پڑتا ہے، اپنی حیثیت کو سامنے نفس پیش کرتا ہے کہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، غریب کے آگے کیوں جھکے، غریب سے معافی کیوں مانگے۔ تو یہ ہے نفس کی قربانی، کہ اس موقع پر اب اس نفس کی قربانی یہ ہے کہ ہم چاہے آگے والا ہماری حیثیت سے کم ہو، اس کے آگے ہم اخلاق کا مظاہرہ کرنا، درگزر کا معاملہ کرنا، معافی کا معاملہ کرنا، اور ہر حال میں دل چاہے یا نہ چاہے، خوشی ہو یا غم ہو، پریشانی ہو یا خوشحالی ہو، مصیبت میں ہو یا خوشحالی میں ہو، مصروف ہو یا فرصت میں ہو، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پابندی سے بجا لانا، اس سے نفس پر بوجھ پڑتا ہے، تو یہ نفس کی قربانی دینے والے ہم شمار ہوں گے۔ یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل جہاد وہ نہیں ہے جو دشمن سے جہاد کیا جاتا ہے، فرمایا الجہاد من جاہد نفسہ، اصل جہاد وہ ہے، اصل قربانی وہ ہے جو اپنے نفس کا جہاد کرے، نفس کی قربانی دے۔ تو یہ 3 طرح کی قربانی کا مطالبہ اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس ہوتا ہے، اس میں بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ 3 طرح کی قربانی دیتا ہے یا نہیں۔ جو دیتا ہے وہ اللہ کے یہاں اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا، دنیا میں عزت، چین و سکون کی زندگی، قبر میں راحت، میدان محشر میں عرش کے سائے میں جگہ، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے استقبال اس کا ہوتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے ادخل من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شئت، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ساری خوشخبریاں ملتی ہے ایسے آدمی کو جو یہ 3 طرح کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر جانور کے ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی، اور قیامت میں اپنے زخمی کھروں کے ساتھ، زخمی بدن کے ساتھ نیک اعمال کی شکل میں قیامت میں یہ پیش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قربانیوں کے ذریعے سے ہمیں یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ دیکھو، ایک جانور کو ہم نے خرید کر اس سے محبت کی، اس کو پالا، اس کو کھلایا پلایا، اس سے انسیت قائم کی، اور اس کے بعد ہمارے لیے وہ قربان کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسے موقع سال بھر آتے رہیں گے کہ ہمیں وہاں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔
یہ ہمارے لیے یادگار ہے. قربانی دینے کی اللہ نے ہمیں یاد دہانی اللہ نے کرائی ہے ہر سال اس طرح کے نظام کو چلا کر کہ ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا ہے. جیسے روزوں کے ذریعے سے ہمیں نصیحت کی گئی کہ اللہ کے لیے حلال چھوڑنا آسان ہے تو سال بھر حرام چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. زکوٰۃ کے ذریعے سے نصیحت دلائی گئی کہ جو آدمی کو محبوب چیز قربان کرنا آسان ہو جائے کہ انسان کے نزدیک مال محبوب ہوتا ہے. اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ درجے کو ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہماری محبوب چیز ہم قربان نہ کر دیں. پارہ 4 میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ قربانیاں جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ذریعے سے بہت ساری نصیحتیں، عبرتیں اور سبق ہمیں ملتا ہے، ثواب ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ ہماری قربانیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، کوئی لوگوں کے طعنے کے ڈر سے قربانی نہ دیں. مالدار آدمی ہے، کسی سال غریب ہو گیا تو وہ سال قربانی نہ دیں. اگر وہ یہ سوچ کر دے رہا ہے کہ میں ہر سال دیتا تھا، اس سال نہیں دیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، طعنے دیں گے، تو پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے والا شمار نہیں ہوگا. جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اسی پر یہ اس کا وجوب ہوتا ہے، اور جو واجب ہونے کے باوجود یہ عمل نہیں کرتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. ہاں، تو قربانی کے وجوب میں سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے حصے مقرر کریں جن پر قربانی واجب ہوئی. اپنی طرف سے ایک سال فلاں کی طرف سے، ایک سال فلاں کی طرف سے، اس طرح ہم مقرر نہ کریں. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جس کے ذمے میں قربانی واجب تھی ان کی طرف سے وہ ذمہ رہ جائے گا، وہ واجب رہ جائے گا، اور جس پر واجب نہیں تھی ان کی طرف سے نفل قربانی ادا ہو جائے گی. تو مسائل معلوم کر کے ہم قربانی دیں، جان کر قربانی دیں. پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کس کس پر قربانی واجب ہیں، پہلے ان کے مقرر کیے جائیں. مقرر ہونے کے بعد حصے بچ رہے ہیں تو پھر ہمارے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں جس پر واجب نہیں ہے ان کے حصے مقرر کر سکتے ہیں. اپنے والدین کے، مرحوم والدین کے، اور کسی بھی رشتہ دار جو مرحوم ہے ان کے لیے ان کے حصے مقرر کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ علیہ السلام کی جانب سے بھی حصہ مقرر کر سکتے ہیں، بلکہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے اس کو کرنا چاہیے. کیونکہ آپ علیہ السلام ہر سال 2 دمبے ذبح کرتے، ایک اپنی جانب سے، ایک ساری امت کی جانب سے. یہ آپ علیہ السلام کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ہاں، تو مسائل کو معلوم کرنا ہے. جانور اچھا ہو، طاقتور ہو، کوئی عیب اس میں نہ ہو. چھوٹے جانور کے لیے سال کا گزرنا، بڑے جانور کے لیے 2 سال کا گزرنا، اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے. بکرے میں ایک چھوٹ رکھی گئی ہے کہ سال کا نہیں ہوا لیکن دیکھنے میں بڑا لگتا ہے تو پھر اس کی بھی اجازت دی گئی. لیکن بڑے جانوروں میں دیکھنے میں اگرچہ کیوں بڑا کیوں نہ لگے، اس میں سال، ان کی جو مقدار ہے سال کے 2 سال 5 سال کی، اس مقدار کو پہنچنا ضروری ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قربانی والے عمل کو ظاہری اور باطینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایسا اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہم سے راضی ہو رہے ہیں اور اپنی رضامندی کا پروانہ ہمیں سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب